الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا تھا
اس ضمن میں آج مزید بیان کروں گا۔ زید بن اسلم سے روایت ہے کہ ان کے والد نے بیان کیا کہ میں ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ حرہ واقم کی طرف گیا۔ یہ دو حروں کے درمیان جگہ ہے، حرہ سیاہ پتھریلی زمین کو کہتے ہیں۔ مدینہ کے مشرقی جانب حرہ واقع ہے، جس کو حرہ بنو قریظہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرا حرۃ الوبرا ہے، جو مدینہ کے مغرب میں 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ اور کہتے ہیں میں وہاں گیا، جب ہم سرار مقام پر پہنچے تو ایک جگہ آگ روشن تھی۔ سرار بھی مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے اسلم، میرا خیال ہے کہ یہ کوئی مسافر ہیں جن کو رات اور سردی نے روک رکھا ہے، ہمارے ساتھ آؤ۔ چنانچہ ہم تیز تیز چلتے ہوئے ان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت کے ساتھ اس کے کچھ بچے ہیں اور ایک ہنڈیا آگ پر چڑھی ہوئی ہے۔ اس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے فرمایا، السلام علیکم اے روشنی والو۔ آپ نے آگ والے کہنا پسند نہ کیا بلکہ روشنی والے کہا۔ اس خاتون نے وعلیکم السلام کہا۔ آپ نے فرمایا، کیا میں قریب آ سکتا ہوں؟ اس عورت نے کہا، خیر سے آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ آپ قریب ہو گئے، مطلب اگر کوئی خیر کی بات کرنی ہے تو آؤ ورنہ واپس لوٹ جاؤ۔ آپ قریب ہو گئے، پھر آپ نے فرمایا، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ تو اس عورت نے کہا، رات اور سردی نے ہمیں یہاں روک لیا ہے۔ آپ نے کہا، ان بچوں کا کیا معاملہ ہے، یہ کیوں بلک رہے ہیں؟ اس عورت نے کہا، بھوک کی وجہ سے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس ہنڈیا میں کیا چیز ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اس کے اندر صرف پانی ہے اور اس کے ذریعے میں بچوں کو دلاسا دے رہی ہوں یہاں تک کہ وہ سو جائیں۔ اللہ ہمارے اور حضرت عمر کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ آپ نے فرمایا، خاتون، اللہ تم پر رحم کرے، عمر کو تمہاری حالت کیسے معلوم ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا، وہ ہمارے امور کے نگران ہیں۔ یعنی اس عورت نے کہا کہ ہمارے امور کے نگران ہیں اور ہم سے غافل ہیں۔ اسلم کہتے ہیں، جو ساتھ تھے حضرت عمر کے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آپ یعنی حضرت عمر میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، ہمارے ساتھ چلو۔ پھر ہم نہایت تیزی سے چلتے ہوئے دارالدقیق آئے۔ حضرت عمر نے اپنے عہد میں دارالدقیق نام سے ایک عمارت بنوائی تھی، جس میں آٹا، ستو، کھجور، کشمش اور دیگر ضروریات سفر جن کی ایک مسافر کو ضرورت ہو سکتی ہے میسر ہوتی تھی۔ آپ نے مدینہ اور مکہ کے درمیانی راستوں پر مسافروں کے لیے بھی کچھ سرائے خانے بنوائے ہوئے تھے۔ بہرحال پھر آپ نے وہاں سے ایک بورا اناج کا نکالا اور چکنائی کا ڈبہ آپ نے لیا۔ آپ نے فرمایا، اسے مجھے اٹھوا دو۔ اسلم کہتے ہیں، میں نے کہا کہ آپ کی جگہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر نے 2 یا 3 مرتبہ فرمایا کہ مجھے یہ اٹھوا دو۔ میں نے ہر دفعہ عرض کیا کہ آپ کی جگہ میں اسے اٹھا لیتا ہوں۔ آخر حضرت عمر نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، کیا قیامت کے دن میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اس پر میں نے وہ بورا آپ پر لاد دیا۔ پھر آپ اس بورے کو اپنی کمر پر لاد کر تیز قدموں سے چلے اور میں بھی تیزی سے آپ کے ساتھ چلا، یہاں تک کہ ہم اس عورت کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے وہ بوری اس کے پاس اتاری اور اس میں سے کچھ آٹا نکالا اور اس خاتون سے کہا کہ اسے ہنڈیا میں آہستہ آہستہ ڈالو اور میں اسے تمہارے لیے ہلاتا ہوں۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم آہستہ آہستہ آٹا ڈالو، میں تمہارے لیے حریرہ تیار کرتا ہوں۔ پھر آپ ہنڈیا کے نیچے آگ سلگانے کے لیے پھونک مارنے لگے۔ اسلم کہتے ہیں، یعنی روایت کرنے والے، کہ آپ بڑی اور گھنی داڑھی والے تھے حضرت عمر۔ میں نے دیکھا کہ دھواں آپ کی داڑھی کے اندر سے نکل رہا ہے۔ جب ہنڈیا پک گئی، یعنی دھواں اٹھتا تھا تو چہرے پر بھی پڑتا تھا، داڑھی کے اندر بھی گزر جاتا تھا۔ جب ہنڈیا پک گئی تو آپ نے ہنڈیا کو نیچے اتارا۔ آپ نے فرمایا، کوئی برتن لاؤ۔
وہ عورت بڑی پلیٹ لائی، آپ نے اس میں کھانا ڈالا اور کہنے لگے تم ان بچوں کو کھلاؤ، میں تمہارے لیے پھیلاتا ہوں تاکہ ٹھنڈا ہو جائے، یعنی مزید اس کو پھیلا کے دوسری جگہ دوسرے برتن میں ٹھنڈا کرتا ہوں۔ پھر آپ مسلسل ایسا کرتے رہے یہاں تک کہ ان بچوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، اور جو بچ گیا وہ آپ نے اس کے پاس چھوڑ دیا۔ اسلم کہتے ہیں پھر آپ کھڑے ہوئے اور میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے، تم اس امر میں امیر المومنین سے زیادہ حقدار ہو، یعنی جزا کے۔ اس پر حضرت عمر نے فرمایا بھلائی کی بات کہو، جب تم امیر المومنین کے پاس جاؤ گی تو تم انشاءاللہ مجھے وہاں پاؤ گی۔ بہرحال وہ کہتے ہیں پھر حضرت عمر وہاں سے ایک طرف ہٹ گئے، پھر اس خاتون کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کیا اس کے علاوہ اور بھی کوئی کام ہے؟ آپ نے مجھ سے کوئی بات نہ کی، یہاں تک کہ میں نے بچوں کو دیکھا کہ وہ ایک دوسرے سے کھیل رہے تھے اور ہنس رہے تھے، اور تمام بچے پرسکون ہو کر سو گئے۔ تو حضرت عمر خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے کھڑے ہوئے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے اسلم، بھوک کی وجہ سے بچے جاگ رہے تھے اور رو رہے تھے، میں نے پسند کیا کہ میں یہاں سے اس وقت تک نہ جاؤں جب تک میں ان کی اس آرام کی حالت کو نہ دیکھ لوں جو میں نے ابھی دیکھی ہے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے بھی اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ انسانی ضروریات کا ان لوگوں کے لیے مہیا کرنا جو ان کو مہیا نہیں کر سکتے، یعنی ان ضروریات کو، اسلامی حکومت کا فرض ہے، ذمہ داری بتا رہے ہیں اسلامی حکومت کی۔ اس کے متعلق حضرت عمر کا ایک واقعہ نہایت ہی مؤثر اور کاشف حقیقت ہے، یعنی حقیقت کو کھولنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر خلیفہ ثانی باہر تجسس کر رہے تھے کہ کسی مسلمان کو کوئی تکلیف تو نہیں۔ مدینہ دارالخلافت سے 3 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں مرار نامی ہے، یہ شاید ہمارے تحقیق کرنے والے کہتے ہیں کہ مرار نہیں بلکہ اسرار ہی نام ہے اس کا، ہو سکتا ہے کاتب کی غلطی کی وجہ سے مرار لکھا گیا ہو۔ بہرحال وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے، ادھر گئے تو دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ 2-3 وقت کا فاقہ ہے، کھانے کو کچھ پاس نہیں، بچے بہت بےتاب ہوئے تو خالی ہنڈیاں چڑھا دی تاکہ یہ بہل جائیں اور سو جائیں۔ حضرت عمر یہ بات سن کر فوراً مدینہ کی طرف واپس ہوئے، آٹا، گھی، گوشت اور کھجوریں لیں اور ایک بوری میں ڈال کر اپنے خادم سے کہا کہ میری پیٹھ پر رکھ دے۔ اس نے کہا حضور میں موجود ہوں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا بے شک تم اس کو تو اٹھا کر لے چلو گے، مگر قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یعنی ان کی روزی کا خیال رکھنا میرا فرض تھا، اور اس فرض میں مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے، اس لیے اس کا کفارہ یہی ہے کہ میں خود اٹھا کر یہ اسباب لے جاؤں اور ان کے گھر پہنچاؤں۔ مسلم موعود لکھتے ہیں ضرورت مندوں کو جو وظائف دیے جاتے ہیں اس سے یہ کہ اس واقعے سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ یہ سستی پیدا کرنے کے لیے ہر ضرورت مند کو وظیفہ دینا ہے۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ اسلام جہاں غریبوں کی خبرگیری کا حکم دیتا ہے، وہاں جیسا کہ پہلے زمانے میں بیان ہوا ہے کہ سستی اور کاہلی کو بھی مٹاتا ہے، کہ وظائف اس لیے نہیں دیے جاتے کہ سستی اور کاہلی پیدا ہو۔ ان وظائف کی یہ غرض نہ تھی کہ لوگ کام چھوڑ کر بیٹھیں، بلکہ صرف مجبوروں کو یہ وظائف دیے جاتے تھے، ورنہ سوال سے لوگوں کو روکا جاتا تھا۔ حضرت عمر مانگنے والوں کو مانگنے سے روکنے کے لیے بھی بہت سخت اقدام کیا کرتے تھے۔ یہی نہیں کہ صرف بھوک دیکھ لیا تو کھانا کھلا دیا، کوئی مانگنے آیا تو اس کو دے دیا، بلکہ مانگنے والا اگر صحت مند ہے
تو آپ بڑا سخت قدم اٹھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عمر نے ایک سائل کو دیکھا، اس کی جھولی آٹے سے بھری ہوئی تھی، مانگ رہا تھا، آٹا اس کی جھولی میں پڑا ہوا تھا۔ آپ نے اس سے آٹا لے کر اونٹوں کے آگے ڈال دیا، جھولی خالی کر دی اس کی، اور فرمایا کہ اب مانگ۔ اس طرح یہ ثابت ہے کہ سوالیوں کو کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا، یعنی تم اچھے والے انسان ہو، تمہارا مانگنے سے کیا کام ہے، محنت کرو، کماؤ اور کھاؤ۔ اور یہ سبق دیا کہ دوبارہ مانگو گے تو دوبارہ تمہارے سے یہی سلوک ہوگا کہ تمہارے سے چھین کے جانوروں کے آگے ڈال دیا جائے گا۔ اکثر مانگنے والے یہ ایک مثال دے کر اس پر زور دیتے ہیں کہ دیکھو حضرت عمر کس طرح خیال رکھتے تھے، لیکن مانگنے سے جس سختی سے اسلام نے روکا ہے اس کو نہیں دیکھتے، اور اس پر بھی حضرت عمر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے، اور حضرت عمر نے پھر اس کو جاری کیا، اس کو نہیں دیکھتے۔ پھر اس واقعے کو ایک اور جگہ بیان فرماتے ہوئے حضرت عمر نے حضرت مسلم موعود نے یوں بیان فرمایا کہ حضرت عمر کو دیکھ لو، ان کے رعب اور دبدبہ سے ایک طرف دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ کانپتے تھے، کیسر و کسریٰ کی حکومتیں تک لرزہ براندام تھیں، مگر دوسری طرف اندھیری رات میں ایک بدوی عورت کے بچوں کو بھوکا دیکھ کر عمر جیسا عظیم المرتبت انسان تلملا اٹھا، اور وہ اپنی پیٹھ پر آٹے کی بوری لاد کر اور گھی کا ڈبہ اپنے ہاتھ میں اٹھا کر ان کے پاس پہنچا، اور اس وقت تک واپس نہیں لوٹا جب تک کہ اس نے اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کر ان بچوں کو نہ کھلا لیا اور اطمینان سے سو نہ گئے۔ پھر حضرت عمر کے آزاد کردہ غلام، یہی جن کا پہلے بھی ذکر ہوا ہے، اسلم، یہ کہتے ہیں کہ مدینے میں تاجروں کا ایک قافلہ آیا اور ان لوگوں نے عیدگاہ میں قیام کیا۔ حضرت عمر نے حضرت عبدالرحمن بن عوف سے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ ہم رات کے وقت ان کا پہرا دیں؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ چنانچہ آپ دونوں ساری رات ان کی حفاظت کرتے رہے اور عبادت کرتے رہے۔ حضرت عمر نے ایک بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس طرف گئے اور اس کی ماں سے کہا، اللہ تعالیٰ کا خوف کرو اور اپنے بچے کا اچھی طرح خیال رکھو۔ یہ کہہ کر آپ واپسی تشریف لے آئے۔ آپ نے پھر اس کے رونے کی آواز سنی، یعنی واپس اس جگہ جہاں آپ حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے سامان کی، اب آپ تشریف لے آئے۔ پھر اس کے رونے کی آواز سنی، اب دوبارہ اس کی ماں کی طرف گئے اور اس کو پھر پہلی بات کی طرح کہا اور اپنی جگہ واپس تشریف لے آئے۔ جب رات کا آخری وقت ہوا اور بچے کے رونے کی آواز سنی تو آپ اس کی ماں کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، تیرا بھلا ہو، تو بہت لاپرواہ ماں ہے، مجھے کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ساری رات رونے کی وجہ سے تمہارا بچہ بے چین رہا۔ اس عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں اس کو دودھ کے علاوہ دوسری خوراک کی طرف مائل کر رہی ہوں، لیکن وہ انکار کر دیتا ہے، بچہ کہتا ہے دودھ ہی دو مجھے۔ آپ نے پوچھا وہ کیوں؟ اس عورت نے کہا کیونکہ حضرت عمر انہی بچوں کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں جن کا دودھ چھڑا دیا گیا ہو۔ آپ نے پوچھا تمہارے اس بچے کی عمر کتنی ہے؟ اس عورت نے کہا اتنے اور اتنے ماہ۔ حضرت عمر نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، دودھ چھڑانے میں اتنی جلدی نہ کر۔ پھر جب آپ نے لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی تو آپ کے رونے کی وجہ سے قرات لوگوں پر واضح نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت عمر نے اپنے آپ سے کہا، عمر کا برا ہو، اس نے کتنے ہی مسلمانوں کے بچوں کا خون کر دیا۔ پھر آپ نے منادی کرنے والے کو حکم دیا تو اس نے اعلان کیا کہ اپنے بچوں کو دودھ چھڑوانے میں جلدی نہ کرو، ہم اسلام میں یعنی جو بھی بچہ ہے اب ہر پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ مقرر کرتے ہیں، اور حضرت عمر نے سارے ممالک میں حکم بھجوا دیا۔ اس واقعے کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ بھی اپنے انداز میں بیان فرمایا ہے کہ حضرت عمر نے شروع میں دودھ پیتے بچوں کے لیے کوئی وظیفہ مقرر نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں دودھ پیتے بچوں کا حق تسلیم کر لیا اور حکم دیا کہ ان کا حصہ ان کی ماؤں کو دیا جائے۔ پہلے حضرت عمر یہ سمجھتے تھے کہ جب تک بچہ دودھ پیتا ہے وہ قوم کے وجود میں حصہ نہیں لیتا، اس کی ذمہ داری اس کی ماں پر ہے، پبلک پر نہیں ہے۔
کہ بیت المال سے اس کو خرچ دیا جائے، لیکن ایک دفعہ حضرت عمر سیر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ شہر سے باہر ایک قافلہ بدمیوں کا اترا ہوا تھا۔ حضرت عمر نے ایک خیمے سے بچے کی رونے کی آواز سنی۔ بچہ چیخ رہا تھا اور ماں تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب کچھ مدت تک تھپکی دینے کے باوجود بچہ چپ نہ ہوا تو ماں نے بچے کو تھپڑ مار کر کہا، رو عمر کی جان کو۔ حضرت عمر حیران ہوئے کہ اس بات سے میرا کیا تعلق ہے۔ حضرت عمر نے اس عورت سے خیمے میں داخل ہونے کی اجازت لی اور اندر جا کر اس عورت سے پوچھا، بی بی کیا بات ہے؟ چونکہ وہ حضرت عمر کو پہچانتی نہ تھی اس لیے کہنے لگی، بات کیا ہے؟ عمر نے سب کے گزارے مقرر کیے ہیں، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں کہ دودھ پیتے بچوں کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے۔ اب میرے پاس دودھ پورا نہیں اور میں نے اس کا دودھ چھڑا دیا ہے تا اس کا وظیفہ مقرر ہو جائے۔ حضرت عمر اسی وقت واپس آئے اور آپ نے خزانے سے آٹے کی بوری نکلوائی اور خود اٹھا کر چلنے لگے۔ وہ آدمی جو خزانے پر مقرر تھا وہ آگے بڑھے کہ ہم اٹھا کر لے چلتے ہیں۔ حضرت عمر نے ان سے کہا، تم چھوڑ دو، میں خود اٹھا کر لے جاؤں گا۔ قیامت کے دن جب مجھے کوڑے لگیں گے تو کیا میری جگہ تم جواب دو گے؟ پتہ نہیں کہ اس طرح میرے ذریعے کتنے بچے مر گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے یہ حکم دیا کہ دودھ پیتے بچوں کا بھی وظیفہ مقرر کیا جائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث میں عمار بن خزیمہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے میرے باپ کو فرمایا کہ تجھے کس چیز نے اپنی زمین میں درخت لگانے سے منع کیا ہے؟ تو میرے باپ نے کہا، وہ آگے مزید درخت نہیں لگا رہا تھا، اپنے باغ کو بڑھا نہیں رہا تھا، یا جو خراب پودے تھے ان کی جگہ نئے پودے نہیں لگا رہا تھا۔ تو میرے باپ نے جواب دیا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں، کل مر جاؤں گا، مجھے کیا فائدہ ہے اس کا؟ بس اس کو حضرت عمر نے فرمایا کہ تجھ پر ضرور ہے کہ درخت لگائے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، یہ لازمی طور پہ تم نے درخت لگانے ہیں۔ پھر میں نے کہتے ہیں دیکھا حضرت عمر کو کہ خود میرے باپ کے ساتھ مل کر ہماری زمین میں درخت لگاتے تھے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ واقعہ سستی اور کسل مندی سے بچنے کے ضمن میں بھی بیان فرمایا ہے، اور یہ بھی کہ پچھلی نسل کے پودوں کے پھل تم کھا رہے ہو، لگائے ہوئے پودے، تو اگلی نسل کے لیے بھی چھوڑ کے جاؤ۔ حضرت مسلم موعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کو دورہ کیے کرتے تھے۔ ایک دفعہ رات کو شہر میں پھر رہے تھے تو آپ نے ایک عورت کو سنا کہ وہ عشقیہ شعر پڑھ رہی ہے۔ آپ نے دن کو تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ اس کا خامد مدت سے باہر رہتا ہے، فوج میں گیا ہوا باہر۔ آپ نے پھر یہ حکم دیا، اس کے بعد آپ نے حکم دیا کہ کوئی سپاہی 4 ماہ سے زیادہ باہر نہ رہے۔ اگر کوئی سپاہی زیادہ مدت تک باہر رہنا چاہتا ہو تو اپنی بیوی کو بھی اپنے ساتھ رکھے، ورنہ 4 ماہ کے بعد اسے فوج کا افسر مجبوراً واپس گھر بھیج دے۔ اس کی تفصیل میں ایک جگہ یہ بھی بیان ہوا ہے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم نے کوئی برائی کا ارادہ تو نہیں کیا؟ اس عورت سے پوچھا، یہ شعر پڑھ رہی تھی، اس کے سن کے شعر۔ اس عورت نے کہا کہ اللہ کی پناہ۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اپنے آپ پر، اس عورت کو فرمایا کہ اپنے آپ پر قابو رکھو، اس کی طرف ابھی خط روانہ کر رہا ہوں میں، یعنی تمہارے خاوند کی طرف میں ابھی خط روانہ کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے اس کی طرف قاصد کو بھجوایا تاکہ اس کو واپس بلایا جائے۔ پھر آپ نے مزید تحقیق کی اور پھر جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ 4 مہینے کا زیادہ سے زیادہ عرصہ رکھا کہ اس عرصے سے زیادہ خاوند باہر نہ رہے یا پھر بیوی بچے ساتھ ہوں۔ اسلم بیان کرتے ہیں، وہی ان کے آزاد کردہ غلام حضرت عمر کے، کہ ایک رات میں حضرت عمر کے ساتھ مدینہ کے بیرونی حصے میں گیا تو ہمیں ایک خیمہ نظر آیا۔ ہم نے اس خیمے کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس خیمے میں ایک عورت درد ذیل میں مبتلا ہے اور رو رہی ہے۔ حضرت عمر نے اس سے اس کا حال دریافت فرمایا تو اس نے عرض کیا، میں ایک مسافر پردیسی عورت ہوں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر رو پڑے اور تیزی سے اپنے گھر واپس لوٹے اور اپنی اہلیہ حضرت ام کلثوم بنت علی سے فرمایا، کیا تم اجر حاصل کرنا چاہتی ہو؟
جو اللہ تمہارے پاس لایا ہے، آپ نے ساری بات ان کو بتائی۔ اس پر انہوں نے کہا جی ضرور۔ پھر حضرت عمر نے اپنی پشت پر آٹا اور چربی اٹھائی، اور حضرت ام کلثوم نے زچگی کی ضرورت کا سامان اٹھایا، اور وہ دونوں آئے۔ حضرت ام کلثوم اس عورت کے پاس گئیں، اور حضرت عمر اس عورت کے خامد کے ساتھ بیٹھ گئے۔ وہ خامدی وہاں موجود تھا، وہ آپ کو نہیں پہچانتا تھا۔ آپ اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگے۔ اس عورت نے لڑکے کو جنم دیا۔ حضرت ام کلثوم نے عرض کی، حضرت عمر کو آگے بتایا کہ اے امیر المومنین، اپنے ساتھی کو لڑکے کی خوشخبری دے دیں، یعنی وہ جو خامد ہے اس عورت کا، اس کو خوشخبری دے دیں کہ لڑکا پیدا ہوا ہے۔ جب اس شخص نے حضرت ام کلثوم سے کی یہ بات سنی تو اس کا احساس ہوا، اس کو تو نہیں پتہ تھا کس کے ساتھ بیٹھا ہے، کہ وہ کتنے عظیم شخص کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ حضرت عمر سے معذرت کرنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا کوئی بات نہیں۔ پھر آپ نے ان کو خرچ اور ضرورت کا سامان پہنچایا اور واپس تشریف لے آئے۔ سعید بن مسیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا کہ اللہ کی قسم حضرت عمر نے جو کچھ کہا اس کو پورا کر دیا۔ سختی کرنے کے مواقع پر سختی میں اور نرمی کے مواقع پر نرمی میں بڑھ گئے، اور وہ لوگوں کے بال بچوں کے باپ بن گئے، یہاں تک کہ ان عورتوں کے پاس جاتے جن کے شوہر باہر گئے ہوئے تھے، ان کے دروازوں پر پہنچ کر ان کو سلام کرتے، پھر کہتے کہ کیا تمہاری کوئی ضرورت ہے؟ جب تم کوئی ضرورت کی چیز منگوانا چاہو تو میں وہ چیز تمہیں بازار سے خرید کر لا دوں۔ مجھے یہ ناپسند ہے کہ خرید و فروخت میں تمہیں دھوکہ دیا جائے۔ تو وہ عورتیں آپ کے ساتھ اپنی بچیوں کو بھیج دیتی تھیں، یا بچوں کو بھی۔ آپ بازار میں اس طرح جاتے کہ آپ کے پیچھے لوگوں کی بچیاں اور بچے اتنے ہوتے کہ ان کا شمار مشکل ہوتا۔ پھر آپ ہر ایک کے لیے ان کی ضرورت کی چیزیں خریدتے، اور جن عورتوں کا کوئی بچہ نہ ہوتا تو اس کے لیے خود خریداری کرتے۔ جب کسی لشکر میں سے کوئی ایلچی آتا تو اس سے ان عورتوں کے شوہروں کے خطوط لے کر خود ان کو پہنچاتے، اور ان سے فرماتے کہ تمہارے شوہر اللہ کی راہ میں گئے ہوئے ہیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں ہو۔ اگر تمہارے پاس کوئی ہے جو یہ خط پڑھ سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ دروازے کے قریب کھڑی ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں۔ پھر فرماتے کہ ہمارا ایلچی یہاں سے فلاں فلاں دن جائے گا، تم خط لکھ دینا تاکہ ہم تمہارے خطوط بھیج دیں۔ پھر سب عورتوں کے ہاں خطوط کے لیے کاغذ اور دواتیں لے کر جاتے، پھر ان میں سے جو خط لکھ دیتی اس کو خط لیتے، اور جو نہ لکھ سکتی تو فرماتے کہ یہ کاغذ اور دوات ہے، تم دروازے کے قریب آ جاؤ اور مجھے لکھواؤ۔ اس طرح آپ ایک ایک دروازے پر جاتے اور ان کے شوہروں کو ان کی طرف سے خطوط لکھتے، پھر ان خطوط کو بھیج دیتے۔ حضرت علی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضرت عمر اونٹ کا پالان کندھے پر رکھے ہوئے ابتا کی طرف تیزی سے جا رہے تھے۔ یہ بھی مکے اور منا کے قریب ایک جگہ کا نام ہے، ابتا۔ تو میں نے کہا، حضرت علی کہتے ہیں، میں نے کہا اے امیر المومنین کہاں جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے، میں اس کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے حضرت عمر سے کہا، عرض کیا کہ آپ نے اپنے بعد آنے والے خلفاء کے لیے ایسی راہیں متعین کر دی ہیں کہ جن پر چلنا آسان نہیں ہے، ایسی باتیں آپ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا اے ابو الحسن مجھے ملامت نہ کرو، اس کی قسم ہے جس نے محمد کو نبوت کے ساتھ مبعوث کیا، اگر بکری کا بچہ بھی دریائے فرات کے کنارے ضائع ہو گیا تو قیامت کے دن عمر کا اس پر مواخذہ ہوگا۔ حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک مسلمان ایسی حالت میں چلے آ رہے تھے کہ انہوں نے گردن نیچے ڈالی ہوئی تھی، یعنی ایک مسلمان شخص تھا جو نیچے گردن جھکائے ہوئے چلا آ رہا تھا۔ حضرت عمر نے کو صدمہ پہنچا ہوگا،
کوئی تکلیف پہنچی ہوگی اس وجہ سے پریشان تھا ہوگا, نیچے گردن ڈالی ہوئی تھی. حضرت عمر نے اس کی ٹھوڑی پر مکہ مارا اور کہا کہ اسلام کی فتوحات کا زمانہ ہے اور تم اپنی گردن جھکائے پھر رہے ہو. یعنی یہ زمانہ ہے, اسلام کی فتوحات ہو رہی ہیں, اگر تمہیں کوئی تھوڑی سی تکلیف پہنچی بھی ہے تو اس کی وجہ سے تم نے اپنا سر نیچے کر لیا, نیچے گردن جھکا کے چل رہی ہے, کوئی طریقہ نہیں ہے. خدا تعالیٰ نے اس وقت اسلام کو حکومت دی ہے, دنیا جو چاہے کہے, اگر تم تو یقین رکھتے ہو کہ اسلام کو فتح ہوگی, اگر تم یقین رکھتے ہو کہ اسلام کو فتح ہوگی تو پھر رونا کیا ہے؟ پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رونے کی ضرورت نہیں ہے. اور یا کوئی ایک جگہ سے کوئی مسلمانوں کو بھی کہیں تکلیف پہنچی ہے تو کوئی رونے کی بات نہیں ہے, پریشان ہونے کی. یہ بات حضرت مسلم موعود نے قادیان سے ہجرت کے بعد اس زمانے میں بیان فرمائی تھی, اور فرمایا کہ ایک مومن کو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا کھویا ہے. اگر کوئی چیز ضائع بھی ہو گئی ہے, نقصان بھی تھوڑا ہو گیا ہے, تو یہ نہیں دیکھنا چاہیے کیا کھویا ہے, بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے لیے کھویا ہے. اگر خدا تعالیٰ کے لیے اور اسلام کی ترقی کے لیے کوئی چیز ضائع ہوئی ہے, کوئی نکل گئی ہاتھ سے, تو پھر اللہ تعالیٰ بہترین اجر دے گا. عارضی نقصانوں پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اسی طرح حضرت مسلم اور حضرت عمر کا ایک مشہور واقعہ اس طرح بیان فرماتے ہیں, جس کے نتیجے میں آپ لکھتے ہیں کہ گو حضرت عمر کو تکلیف بھی اٹھانی پڑی, مگر آپ نے اس تکلیف کی کوئی پرواہ نہیں کی, اور وہ مساوات قائم کی جو اسلام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے. وہ واقعہ یہ ہے کہ جبلہ بن اہم ایک بہت بڑے عیسائی قبیلے کا سردار تھا. جب شام کی طرف مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو یہ اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور حج کے لیے چل پڑا. حج میں ایک جگہ بہت بڑا ہجوم تھا. اتفاقاً کسی مسلمان کا پاؤں اس کے پاؤں پر پڑ گیا. بعض روایتوں میں ہے کہ اس کا پاؤں اس کے جبے کے دامن پر پڑ گیا. چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتا تھا اور خیال کرتا تھا کہ میری قوم کے 60,000 آدمی میرے تابع فرمان ہیں, بلکہ بعض تاریخوں میں سے پتہ چلتا ہے کہ 60,000 محض اس کے سپاہیوں کی تعداد تھی. بہرحال جب ایک ننگ دھڑنگ مسلمان کا پیر اس کے پیر پر آ پڑا تو اس نے غصے میں آ کر زور سے اسے تھپڑ مار دیا اور کہا, تو میری حد تک کرتا ہے, تو جانتا نہیں کہ میں کون ہوں؟ تو یہ ادب سے پیچھے ہٹنا چاہیے تھا, تو انہیں گستاخانہ طور پر میرے پاؤں پر اپنا پاؤں رکھ دیا. وہ مسلمان تو تھپڑ کھا کر خاموش ہو رہا, مگر ایک اور مسلمان بول پڑا کہ تجھے پتہ ہے کہ جس مذہب میں تو داخل ہوا ہے وہ اسلام ہے, اور اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں, بالخصوص اس گھر میں, یعنی خانہ کعبہ کے جب تم طواف کر رہے ہو, امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا. اس نے کہا, میں اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس مسلمان نے کہا کہ عمر کے پاس تمہاری شکایت ہو گئی تو وہ اس مسلمان کا بدلہ تم سے لیں گے. جبلہ بن اہم نے جب سنا تو آگ بگولا ہو گیا اور کہنے لگا کہ کیا کوئی شخص ہے جو جبلہ بن اہم کے منہ پر تھپڑ مارے؟ اس نے کہا کہ کسی اور کا تو مجھے پتہ نہیں, مگر عمر تو ایسے ہی ہیں. یہ سن کر اس نے جلدی سے طواف کیا اور سیدھا حضرت عمر کی مجلس میں پہنچا اور پوچھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو تھپڑ مار دے تو آپ کیا کیا کرتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہی کرتے ہیں کہ اس کے منہ پر اس چھوٹے شخص سے تھپڑ مرواتے ہیں. وہ کہنے لگا کہ آپ میرا مطلب سمجھے نہیں. میرا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا آدمی تھپڑ مار دے تو پھر آپ کیا کیا کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا, اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی امتیاز نہیں ہے. پھر آپ نے کہا, جبلہ تم ہی تو یہ غلطی نہیں کر بیٹھے. اس پر اس نے جھوٹ بول دیا اور کہا کہ میں نے کسی کو تھپڑ نہیں مارا, میں نے تو صرف ایک بات پوچھی ہے. مگر وہ اسی وقت مجلس سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اپنے ملک کی طرف بھاگ گیا اور اپنی قوم سمیت مرتد ہو گیا اور مسلمانوں کے خلاف رومی جنگ میں شامل ہوا. لیکن حضرت عمر نے اس کی پرواہ نہیں کی. یہ وہ مساوات تھی جو اسلامی حکومت نے قائم کی, اور آج اسلامی حکومتوں کے لیے بھی یہ سبق ہے.
یہ ذکر انشاءاللہ آئندہ اب چلے گا. اس وقت میں کچھ ذکر کروں گا کچھ مرحومین کا. اس میں سے پہلا ذکر ہے عبدالوحید وڑائچ صاحب کا، جو صدر جماعت تھے والڈرسہوٹ جرمنی کے، سابق صدر خدام الاحمدیہ اور سابق نیشنل سیکریٹری تربیت سوئٹزرلینڈ بھی تھے. یہ 12 مئی کو ماؤنٹ ایوریسٹ کو کامیابی کے ساتھ سر کرنے اور اس پر لوائے احمدیت لہرانے کے بعد نیچے اترتے ہوئے طبیعت خراب ہونے پر 41 سال کی عمر میں وفات پا گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے پسماندگان میں بیوہ کے علاوہ 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، والدین ہیں، 1 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. امیر صاحب سوئٹزرلینڈ لکھتے ہیں، طارق تارنتسر صاحب، کہ عبدالوحید وڑائچ صاحب شروع سے لے کر اپنی وفات تک ہمیشہ جماعت کے ایک فعال ممبر رہے. بطور ممبر جماعت اور عہدیدار مرحوم ایک مثالی احمدی تھے. وہ ایک وفادار احمدی تھے. عبدالوحید وڑائچ صاحب جماعتی خدمات ہمیشہ نہایت عاجزی کے ساتھ بجا لاتے تھے. ان کے اوصاف میں تکبر کی کوئی جگہ نہیں تھی. وہ انسانی خدمت کا نہ صرف درس دیتے تھے بلکہ خود اپنے نمونے کے ساتھ کر کے دکھاتے تھے. IEEE کے مختلف پروجیکٹ کے لیے افریقہ بھی گئے اور وہاں انسانیت خدمت کی، جسے دیکھ کر کئی نوجوان بھی ان کی مثال پر چلتے ہوئے افریقہ گئے. صدر مجلس خدام الاحمدیہ جب مقرر ہوئے تو نئے نئے موقع تلاش کرتے تھے جن سے نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام ہو سکے اور انہیں یورپ کی مادیت پسند سوچ اور دلچسپی سے بچایا جا سکے. مالی قربانی بھی مثالی تھی ان کی. ان کے بیٹے عزیز طلحہ وڑائچ جس کو جامعہ احمدیہ جرمنی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہی امیر صاحب لکھتے ہیں کہ تربیت بھی بڑی اچھی کی اور اسی کا نتیجہ ہے کہ جامعہ میں پڑھ رہا ہے ان کا بچہ. اختصار کے ساتھ اگر کہا جائے تو عبدالوحید وڑائچ صاحب مرحوم حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والے ایک مثالی احمدی تھے. غیر از جماعت احباب نے بھی ان کے وفات پر افسوس کا اظہار کیا. مسٹر اسٹیفن لارچ لکھتے ہیں کہ وحید وڑائچ صاحب کے ساتھ کئی سال سوئس کام کمپنی میں کام کیا. یہ سوئٹزرلینڈ کی سب سے بڑی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی ہے اور تقریباً 1 سال ان کے ساتھ ان کی ٹیم میں کام کرتا رہا ہوں. میں ان کی صرف ان کی فیلڈ میں قابلیت کی وجہ سے قدر نہیں کرتا تھا بلکہ خاص طور پر ان کے طرز عمل کی وجہ سے. وحید وڑائچ صاحب ہمیشہ خوش اخلاقی سے پیش آتے. وہ دوسروں کی مدد کرنے والے دیانتدار اور قابل اعتماد شخصیت کے مالک تھے. مجھے ان سے کام سے ہٹ کر بھی گفتگو کرنا بہت پسند تھا. ربی صاحب لکھتے ہیں کہ موصوف نہایت اعلیٰ اوصاف کے مالک تھے. خلافت سے عشق تھا. باقاعدگی سے نماز جمعہ مسجد میں ادا کرتے اور باقی نمازیں بھی مسجد میں ادا کرنے کی کوشش کرتے. تہجد گزار تھے. نیشنل سیکریٹری مال ہیں ان کے، رضوان صاحب کہتے ہیں کہ مائیکروسافٹ کمپنی کی سوئٹزرلینڈ برانچ میں سافٹ ویئر انجینئر کے طور پر جاب کر رہے تھے. تو ایک دفعہ مجھے کہنے لگے کہ مائیکروسافٹ سوئٹزرلینڈ کی برانچ ختم کر کے سلیکان ویلی لے جا رہے ہیں اور انہوں نے مجھے آفر دی ہے کہ ہمارے ساتھ چلیں. وہ ساری سہولتیں مہیا ہوں گی اور تنخواہ بھی بڑھ جائے گی اور سوئٹزرلینڈ سے آپ کا سامان ہوا ہم سب کچھ ہم منتقل کریں گے. تو آپ نے بتایا کہ میں نے انہیں انکار کر دیا کیونکہ میرے ذمہ یہاں جماعتی خدمات ہیں. ان کو چھوڑنا نہیں چاہتا میں کہ میں یہاں سے انکار کر دوں اور چلا جاؤں گا. پھر اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس برانچ کو سوئٹزرلینڈ کی بڑی کمپنی سوئس کام نے خرید لیا ہے اور کہنے لگے کہ وہ تو مجھے وہاں لے جا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں انتظام کر دیا اور نہ صرف یہاں بلکہ اللہ کا ایسا فضل ہوا ہے کہ میری جو یہاں تنخواہ ہے وہ اپنے باس سے بھی زیادہ ہے. نیشنل سیکریٹری امور خارجہ ہیں زاہد صاحب کہتے ہیں ان کو 26 سال سے جانتا تھا. خدام الاحمدیہ ہی میں خدمت کا موقع ملتا رہا ان کے ساتھ.
انتہائی شریف النفس، 100 مصلات کے پابند، دعا گو، انتہائی محنتی، خلافت کے فدائی اور فرمانبردار شفیق دوست اور ملنسار انسان تھے۔ جوانی کی عمر سے ہی باقی نوجوانوں سے الگ طبیعت کے مالک تھے۔ مرحوم کو کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا، نہ ہی کبھی اس کا تاثر ان کے چہرے پر دیکھا یا لہجے میں محسوس کیا۔ کبھی بآواز بلند یا سختی سے بات کرتے نہیں دیکھا۔ غلطیاں بھی سرزد ہوتی تھیں، ہمیشہ ہمیں لہجے میں بڑی نرمی سے سمجھا دیتے تھے۔ بڑوں اور چھوٹوں سے ہمیشہ خوش خلقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے۔ ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر ہوتی تھی۔ جان، مال، وقت اور عزت کو قربان کرنے کے لیے تیار رہنے کی زندہ مثال تھے۔ سوئٹزرلینڈ کے 20 ایسے نوجوان ہیں جن کی مرحوم نے تعلیم اور مستقبل کے بارے میں نہ صرف رہنمائی کی بلکہ درجنوں کو حصول روزگار بھی مدد کی۔ خدا کے تحت انہوں نے احمدیہ ہائیکنگ کلب بھی قائم کیا اور 20 نوجوانوں کو ہائیکنگ سے متعارف کروایا۔ غیر معمولی عزم رکھنے والے انسان تھے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو ہائیکنگ کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ تو کیا کہا کہ لگتا ہے، اور میری فیملی بھی اس کو ناپسند کرتی تھی، لیکن میں نے اس کا حل یہ نکالا کہ میں نے خلیفہ وقت سے ملاقات کی، مجھ سے ملے یہ، اور ان کے سامنے یہ تجویز کی کہ سوچا کہ تجویز پیش کروں کہ اگر تو انہوں نے اجازت دے دی، میری طرف سے اگر اجازت مل گئی ان کو، تو پھر کہتے ہیں میں نے ارادہ کیا کہ میں 7 بر اعظموں کی چوٹیوں کو سر کر کے ان پر لوائے احمدیت لہراؤں گا۔ انہوں نے بتایا کہ انہیں خوف تھا کہ ان کو میں کہیں منع نہ کر دوں، مگر میں نے انہیں کہا کہ جھنڈے گاڑ دو اگر جا سکتے ہو تو اب میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا۔ تو اس نوجوان نے پھر کبھی مڑ کر واپس نہیں دیکھا اور اس عظیم مقصد کو حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی اور ایک کے بعد دوسری چوٹی سر کرتے گئے۔ مرحوم کو دنیا کی سب سے بلند چوٹی ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھی لوائے احمدیت کو لہرانے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ خاکسار کوئی علم تو نہیں کہ ان کی موت شہادت کھلائی جا سکتی ہے، نہیں، لیکن اپنے مشاہدے سے کہہ سکتا ہوں کہ مرحوم میں وہ جذبہ ایمان تھا جو ایسے نیک لوگوں کو ہی حاصل ہوتا ہے جو شہادت کے طلبگار ہوں۔ لیکن میرے خیال میں یقیناً ایک نیک مقصد اور جذبے کے ساتھ انہوں نے اسلام اور احمدیت اور خدا تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے اور اس میں کامیاب بھی ہوئے، اور اس مقصد کے سفر میں اللہ تعالیٰ کے حضور بھی حاصل ہوئے۔ تو انہوں نے یقیناً شہادت کا درجہ پایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شہادت کا درجہ عطا فرمائے، شہداء میں شمار فرمائے۔ ان کے والد محترم خادم حسین وڈائی صاحب نے بتایا کہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارا یہ بیٹا آگے بڑھتا جا رہا ہے اور ایک پہاڑ کے بعد دوسرے پہاڑ پر چڑھ رہا ہے، اس نے بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میرے دوست میرے سے پوچھا کرتے تھے کہ آپ ان کو روکتے کیوں نہیں ہیں، یہ بہت خطرناک شوق ہے۔ میں جواب دیا کرتا تھا کہ میرے روکنے سے بھی یہ نہیں رکے گا، کیونکہ اس کے اندر ایک جذبہ ہے کہ میں نے جماعت کا جھنڈا دنیا کی ہر اونچی جگہ پر لہرانا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچانا ہے۔ ایک دوست لکھتے ہیں کہ خاکسار نے ایک دفعہ صدر صاحب سے پوچھا کہ جب آپ پہاڑوں پر چڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے فون پر کیا سنتے ہیں؟ تو صدر صاحب نے مجھے بتایا کہ میں نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب ڈاؤن لوڈ کی ہیں اور سفر میں ان کو سنتا ہوں۔ اس طرح کہتے ہیں میں نے صدر صاحب سے ایک مرتبہ پوچھا کہ اتنی اونچائی پر اور ٹھنڈ میں اپنی عبادت کس طرح کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ مربی صاحب، مجھے پہاڑوں پر عبادت کرنے کا بہت مزہ آتا ہے۔ میرے دل میں خیال گزرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء بھی پہاڑوں پر گوشہ نشینی میں دنیا کے شور سے دور جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ عبدالوحید راج صاحب نے کہتے ہیں مجھے بتایا ایک مرتبہ ایک سفر کا واقعہ سنایا کہ آپ کے دنالی پہاڑ پر جو کہ نارتھ الاسکا میں ہے اور دنیا کا سب سے ٹھنڈا پہاڑ ہے، اس پر چڑھنے کے دوران آپ کی شہادت کی انگلی جم گئی۔
جو فریز ہو جاتی ہیں. جب آپ نے ڈاکٹر کو زخم دکھایا، زخم ہو گیا، تو ڈاکٹر نے کہا کہ بالکل جم گئی تھی، بالکل ایک حصہ ہی نہیں رہا تھا جسم کا. اس نے کہا کہ اس کو ہمیں کاٹنا پڑے گا فوری طور پہ، یہ بیکار ہو گئی ہے. صدر صاحب نے جواب دیا کہ یہ شہادت کی انگلی ہے، اس کے ساتھ ہم نماز میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، میں اس انگلی کو ہرگز نہیں کٹواؤں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا اور پھر ایسا ہوا کہ دعاؤں سے وہ انگلی مکمل طور پر ٹھیک ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جو ان کی خوبیاں لوگوں نے بیان کی ہیں اور میں نے بھی دیکھی ہیں، ان میں انہیں وہ اس سے بہت بڑھ کر ان خوبیوں میں تھے. خلافت کے ہر حکم پر لبیک کہنے والے، صرف باتیں کرنے والے نہیں بلکہ وفا اور اخلاص سے میں بڑے ہوئے تھے اور بڑھتے چلے جانے کی کوشش کرتے تھے. ایسے لوگوں میں سے تھے جن کے جانے سے خلا پیدا ہو جاتا ہے. بہرحال جیسا کہ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی وحدانیت کا جھنڈا ہر اونچی جگہ پر گاڑنا ان کا مقصد تھا، جس میں وہ کامیاب ہوئے. اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کی درجات بلند فرمائے. دوسرا ذکر ہے محترمہ امت النور صاحبہ کا، جو ڈاکٹر عبدالمالک شمیم صاحب کی اہلیہ تھیں اور صاحبزادی امت الرشید بیگم اور میاں عبدالرحمن صاحب کی بیٹی تھیں. یہ 15 جون کو ان کی وفات ہوئی ہے واشنگٹن میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. خدا کے فضل سے موسیہ تھیں. آپ حضرت مسیح علیہ السلام کی پرنواسی اور اسی طرح ننیال کی طرف سے حضرت خلیفۃ مسیح اول کی پرنواسی بھی تھیں. حضرت مسلم موعود اور حضرت سیدہ امت اللہ صاحبہ کی نواسی صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت پروفیسر علی احمد صاحب بہار کی پوتی تھیں. آپ کی شادی جیسا کہ میں نے بتایا، ان کے میاں ڈاکٹر عبدالمالک شمیم صاحب تھے، جو مولوی عبدالباقی صاحب کے بیٹے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹیوں سے نوازا. ان کے نکاح کے خطبے میں حضرت خلیفہ مسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کی آیات جو تلاوت کی جاتی ہیں نکاح میں، وہ پڑھنے کے بعد، کہ ان آیات میں جو نکاح کے موقع پر پڑھی جاتی ہیں، ایک بات یہ بھی بیان ہوئی ہے کہ اصلاح اعمال کے لیے قول سدید کا ہونا ضروری ہے. اکثر تکالیف اور پریشانیاں بد اعمالیوں کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور جہاں تک آپس کے تعلقات کا تعلق ہے، بد اعمالیوں کی وجہ قول سدید کا نہ ہونا ہے. اگر صاف اور سیدھی مومنانہ بات کی جائے تو کسی غلط فہمی کا امکان نہیں رہتا اور کسی بدمزگی اور پریشانی کا خطرہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو اعمال صالحہ بجا لانے کی توفیق عطا کرے اور ہم سب کے اعمال کی اصلاح کے سامان پیدا کرے، اور ہمیں قول سدید کی ایسی عادت ہو جائے کہ یہ چیز ہمارے لیے ایک طرح امتیاز بن جائے. پھر اس کے ساتھ ان کے ساتھ اور بھی نکاح ہوئے تھے، 5-6 اور تھے. ان کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ایک نکاح تو رشتے کے لحاظ سے ان کے نکاح کے بارے میں، اور پیار کے تعلق کے نتیجے میں میری اپنی بچی کا ہے. یہ بچی میاں عبدالرحیم صاحب اور میری چھوٹی ہمشیرہ امت الرشید بیگم کی بچی امت النور ہے، جن کا نکاح ڈاکٹر عبدالمالک شمیم کے ساتھ، جو مولوی عبدالباقی صاحب کے بیٹے ہیں، سے ہو رہا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رشتے کو بھی اور بقیہ 5 رشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت سی خوشیوں کا وارث بنائے. پھر آپ نے کہا کہ ہر 2 افراد کے لیے بھی اور احمدیت کے لیے بھی اصل نیت تو اسلام کی بھلائی کی ہونی چاہیے. احمدیت نے ایک لمبے عرصے کی جدوجہد کے بعد غلبہ اسلام کی راہ میں آخری اور انتہائی کامیابی حاصل کرنی ہے. اس لیے ایک کے بعد دوسری نسل کا صحیح تربیت پانا
اور ان کا صحیح ذہنیت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہو تو انسان کی ساری کوششیں ناکارہ اور بیکار اور بے نتیجہ ہیں۔ بس ہم دعا کرتے ہیں کہ رشتوں میں سے اور جو رشتے جماعت کے اندر ہو چکے ہیں یا آئندہ ہونے والے ہیں، ان رشتوں کے نتیجے میں بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے اسلام کی مضبوطی اور اسلام کے استحکام کے سامان پیدا ہوں۔ صاحبزادی امت النور صاحبہ کو جماعتی خدمات کی بھی توفیق ملی۔ نیشنل سیکریٹری تربیت امریکہ رہیں، نیشنل نائب صدر امریکہ رہیں، لوکل صدر لجنہ واشنگٹن رہیں اور مختلف کمیٹیوں کی ممبر رہیں۔ ان کی بڑی بیٹی امت المجیب کہتی ہیں کہ ہمیشہ دین کو دنیا پر مقدم رکھا، لوگوں کے لیے بےحد ہمدرد تھیں۔ امی اگر کسی کی مدد کر سکتیں تو غیر معمولی طور پر مدد کیا کرتی تھیں۔ اپنی عبادت کا بہت زیادہ خیال رکھنے والی تھیں۔ 5 وقت نمازوں کے علاوہ کہتی ہیں جب بھی میں نے دیکھا روزانہ کبھی بھی رات کو آنکھ کھولی تو تہجد میں پڑھتے ہوئے دیکھا ان کو۔ کہتی ہیں ان کے امت النور صاحبہ کے خاوند ایک ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے تھے، کافی عرصہ ہوا۔ کہتی ہیں ہمارے والد، بیٹی کہتی ہے کہ ہمارے والد کی وفات کے بعد 20 سال بیوگی میں گزارے۔ اس حالت میں بھی انہوں نے اللہ پر کمال درجے کا توکل تھا۔ شکر گزاری کا پہلو بہت نمایاں تھا۔ کہتی تھیں کہ اللہ کے احسانات اور کرم ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ اور ہمیشہ کہتی ہیں میں نے یہ بات سنی ان کے منہ سے کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اس لیے ہمیشہ شکر گزار بنو۔ دل کو کھلا اور کشادہ رکھنا، مہمان نوازی کرنا، لوگوں کے لیے حقیقی ہمدردی، صلہ رحمی کی خوبیوں کا اظہار بہت زیادہ تھا۔ کہتی ہیں میں نے اپنی ماں کے منہ سے میں نے بے شمار دفعہ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ جملہ سنا ہے کہ صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ کوئی تم سے صلہ رحمی کرے تو تم صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی یہ ہے کہ تم سے قطع رحمی کرے اور تم اس سے صلہ رحمی کرو۔ اپنے ہر رشتے اور تعلق میں نے اس میں یہ خوبی دیکھی ہے جو ہر کسی میں خوبی ڈھونڈتی تھی۔ رحمی رشتوں، جماعت کے لوگوں کا بھی اور ہمسایوں کا بھی خیال رکھنے والی تھیں۔ کوئی مہمان نیا مسجد میں آتا اسے ڈھونڈتی تھیں اور پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں اور اس کو خوش آمدید کہتی تھیں۔ بے شمار لوگوں نے کہا ہے کہ وہ محبت کرنے والا وجود تھا۔ ان کی دوسری بیٹی نے بھی لکھا ہے کہ جماعت کے لوگوں کو خاص طور پر نوآبائین کے ساتھ بہت زیادہ محبت کا تعلق تھا اور لوگوں نے بھی ان سے بہت پیار کیا۔ انسانوں کی مدد کرنا، ہر انسان کی مدد کرنا چاہتی تھیں۔ یہ فکر ہوتی تھی کہ یہ نہ ہو کہ وہ کسی سے ملیں اور کوئی ضرورت ہو اور وہ اسے پورا نہ کر سکیں۔ ان کی بڑی بہن امت النور صاحبہ کی بڑی بہن امت البصیر صاحبہ لکھتی ہیں کہ ایک افریقن امریکن خاتون تھیں، سسٹر شکورہ، جب پر حج کے گئیں تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نوشی کا گھر، یعنی امت النور صاحبہ کا گھر، ان کو گھر میں نوشی کہتے تھے، انہیں گھر مکہ میں ہے۔ جب سسٹر شکورہ ان کے پاس آ گئیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کی خدمت جس میں کر رہی ہوں اس سے یہی مراد ہے کہ آپ میرے پاس آ گئی ہیں۔ 18 سال یہ نوشی کے پاس رہیں۔ ان کی بہن لکھتی ہیں امت البصیر صاحبہ کہ 18 سال سسٹر شکورہ جو افریقن امریکن تھیں نوشی کے پاس رہیں۔ 8 سال تو بالکل ہی بستر پر تھیں، نظر بھی چلی گئی تھی اور نوشی نے بہت ہی خیال رکھا۔ نمازیں بھی ان کو پڑھاتی تھیں کیونکہ وہ بھول جاتی تھیں۔ میں نے بھی دیکھا ہے کہ سسٹر شکورہ کو بڑا خیال رکھتی تھیں۔ جب امریکہ گیا ہوں تو خود ویل چیئر پر بٹھا کر انہیں میرے سے ملانے کے لیے بھی لے کے آئی ہیں، اور سسٹر شکورہ بھی ان کی خدمت کی بڑی شکر گزار تھیں۔ تبلیغ کا شوق تھا، کسی نہ کسی رنگ میں جماعت کے متعلق بتانے کی کوشش کرتی۔ کوئی پوچھ لیتا کہ پاکستان کس جگہ سے آئی ہیں تو ہمیشہ روا کا نام لیتی اور پھر آگے بات شروع ہو جاتی۔ یہودی مذہب کی ایک فیملی کو احمدیت قبول کرنے کی سعادت نصیب ہوئی تھی
اس خاندان میں ایک خاتون کا نام رقیہ اسد ہے، وہ امریکہ کی نیشنل عملہ میں بھی شامل رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ امت النور صاحبہ کا وجود بہت پیارا تھا، جن سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے، جسے بھی ان کی صحبت کا موقع میسر آیا وہ سب ان کی خوبیوں کی سراہتے ہیں۔ انہوں نے عملی طور پر اپنی زندگی اسلام احمدیت کے مطابق گزاری، جس کے نتیجے میں لوگ ان سے متاثر ہوتے اور وہ لوگوں کے لیے نمونہ تھیں۔ واقعاتی رنگ میں اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تحریرات کی روشنی میں لجنہ کی تربیت کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا تھا۔ انہوں نے ہر پروگرام میں شمولیت اختیار کی اور رضاکارانہ طور پر ہمیشہ خدمات فراہم کیں۔ صبر، استقامت اور عزم کے ساتھ اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا، اور اس حوالے سے وہ دوسروں کے لیے نمونہ تھیں۔ محبت اور اخلاص کے ذریعے انہوں نے تبلیغ کا کام کیا اور نئے مہمانوں کا خیال رکھنے میں سب سے اول درجے پر تھیں۔ نوجوان عورتوں اور بوڑھی خواتین دونوں کے لیے اچھا نمونہ تھیں۔ جیسے جیسے میں عمر رسیدہ ہو رہی ہوں، یہ لکھتی ہیں خاتون، ویسے ویسے ان کی عزت میرے دل میں بڑھتی جا رہی ہے۔ پھر لکھتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں خدمت خلق کرنی چاہیے، غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا چاہیے، جبکہ آنٹی نوشی نے غیر رشتہ دار افراد کے خدمت کے لیے سالہ سال سے اپنی ذات کے لیے وقت ختم کیا ہوا تھا، یعنی اپنا وقت، اپنے لیے کوئی وقت نہیں تھا، خدمت کرتی تھی۔ اسی طرح بعض اور احمدی خواتین، خاص طور پر افریقن امریکن خواتین نے لکھا ہے کہ ہم سے انہوں نے بڑا پیار کا تعلق رکھا اور احمدیت کی تعلیم کے بارے میں بہت کچھ ہمیں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو بھی ہمیشہ ان کی نیکیاں جاری رکھنے اور خلافت سے وابستہ رہنے کی توفیق دے۔ خلافت کے ساتھ انہوں نے وفا کا رشتہ نبھایا ہے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، اپنے ساتھ بھی میں نے اب دیکھا کہ کامل اطاعت اور عاجزی کا نمونہ انہوں نے دکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے مکرمہ بسم اللہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم ناصر احمد خان صاحب بہادر شہر، سابق افسر حفاظت خاص کا، جو جرمنی میں 14 جون کو جن کی وفات ہوئی ہے 84 سال کی عمر میں۔ ان کے خاندان میں احمدیت ان کے والد حضرت چودھری مظہر الحق خان صاحب کاٹگڑی کے ذریعے آئی تھی۔ قادیان کے بورڈنگ اسکول میں انہیں کام کرنے کی سعادت نصیب ہوئی اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے انہیں اپنا ایک کرتا بطور تبرک عنایت فرمایا تھا۔ ان کے 5 بیٹیاں اور 2 بیٹے ہیں۔ ایک ان کے بیٹے محمود احمد صاحب مربی سلسلہ اور مشری انچارج ہیں فجی میں، امیر جماعت بھی ہیں۔ یہ لکھتے ہیں محمود احمد صاحب، جو ہمارے مشنری مبلغ ہیں، کہ والد محترم کی وفات کے بعد زمینوں سے جو بھی رقم آتی تھی سب سے پہلے اس میں سے چندہ ادا کرتی تھیں۔ والد صاحب کی پینشن کی رقم جمع کرتی اور کسی استعمال میں نہ لاتی۔ ان پیسوں سے طاہر آباد جنوبی میں مسجد بنوائی۔ انہوں نے ہمیں ہمیشہ یہی نصیحت کی کہ خلافت کے دامن کو پکڑے رکھنا۔ پھر لکھتے ہیں کہ والد صاحب کی وفات کے بعد ہم سب کو ماں اور باپ دونوں کی محبت دی اور کبھی بھی ہمیں والد کی کمی کا احساس نہ ہونے دیا۔ اس وقت جامعہ احمدیہ کے پہلے سال میں تھا، مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ تم دین کے سپاہی ہو، تم نے دین کی خاطر وقف کیا ہے، جہاں خلیفہ وقت کھڑا کر دے وہیں کھڑے ہو جانا۔ اور آخر تک اسی بات کو دہراتی رہیں۔ ابتدا میں لکھتے ہیں کہ ابتدا میں ہمارے گاؤں سے صرف والد صاحب ہی روا آ کر آباد ہوئے، اس لیے ہمارے تمام عزیز و اقارب اکثر گاؤں سے روا آتے رہتے تھے۔ ان نے قیامت دام کا بڑی خندہ پیشانی سے انتظام کیا کرتی ہیں اور سفید پوشی کے ساتھ اپنی ہمت سے بڑھ کر مہمان نوازی کرتی تھیں۔ ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا آپ کو بخوبی آتا تھا۔ میرے کلاس فیلوز کو بھی ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح سمجھا۔ اکثر کہتے ہیں کہ جو ہاسٹل میں رہنے والے بچے ہیں جو باہر کے آئے ہوئے ملکوں سے، ان کو گھر لے آیا کرو تاکہ ان کا جامعہ میں دل لگا رہے۔ اکثر کہتی ہیں والدہ محترمہ کی شفقت اکثر جامعہ کے طلباء کو ملتی رہی، جس کے کئی مربیان گواہ ہیں۔
اس ماہ کی شفقت میں پاکستان کے علاوہ انڈونیشیا اور افریقن ممالک کے طلباء بھی شامل ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس جتنے پیسے ہوتے وہ بانٹ دیتی تھی یا چندہ میں دے دیتی تھی، اور کسی میں ہمت نہ تھی کہ ان سے کہہ سکے کچھ اپنے پاس بھی رکھیں۔ اور رفیع صاحب ان کے جنازے میں میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے، جیسے بتایا فجی میں مشرق انچارج امیر ہیں، شریک نہیں ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بھی صبر اور سکون عطا فرمائے، اور ان کی باقی اولاد کو بھی صبر عطا فرمائے، اور ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرحومہ سے مغفرت و رحم کا سلوک فرمائے۔ اگلا ذکر ہے کرنل جاوید رشدی صاحب کا، جو چودھری عبدالغنی رشدی صاحب راولپنڈی کے بیٹے تھے۔ کچھ عرصہ ہوا ان کی وفات ہوئی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مرحوم موسی تھے۔ فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد ہمہ وقت جماعتی خدمات میں مصروف رہے، اور سیکٹری تعلیم، سیکٹری اخویدی، سیکٹری رشتہ ناطہ کے علاوہ حلقہ کے سیکٹری وسایہ کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ 3 بار صدر حلقہ سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی بھی رہے۔ بہت دعاگو انسان تھے، لوگوں کی خاموشی سے مالی مدد کیا کرتے تھے۔ مزاج ہمدردانہ تھا، رشتہ داروں، پڑوسیوں اور دیگر احباب کی ہمیشہ مشکل حالات میں مدد اور رہنمائی کرتے تھے۔ ایک اچھے، منظم اور معاملہ فہم انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے۔ ان سب کے جنازے نماز کے بعد انشاءاللہ ادا کروں گا۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر